لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مولانا الیاس گھمن صاحب کی ایک ویڈیو کلپ پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو کلپ تراویح کی رکعات سے متعلق ہے، یعنی تراویح کی نماز سے متعلق ہے۔ پہلے ہمارا موقف سن لیجئے۔ ہمارا موقف ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات میں جو قیام اللیل کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم تراویح کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات ثابت ہے، جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ 11 سے زیادہ جتنی رکعتیں مرضی ہو پڑھنی چاہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ 20 پڑھے، 36 پڑھے، 30 پڑھے، 40 پڑھے، 41 پڑھے، یا پوری رات قیام میں گزار دے۔ وہ انسان کی مرضی پر ہے، اس میں کوئی اسلام نے، دین نے قدغن نہیں لگایا ہے، بلکہ فضیلت ہے، آپ چاہے جتنا پڑھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابتہ ہے، جو اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے، وہ 11 ہی رکعات ہیں۔ اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل الٹ ہمارے حنفی بھائی، جن میں دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کے علماء کا کہنا ہے کہ تراویح جو ہے 20+3 ہی پڑھنی چاہیے، یعنی 23 رکعات پڑھنی چاہیے، 23 رکعات پڑھنی چاہیے۔ ان کے پاس بھی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ ان تمام دلیلوں کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام کی تمام جو دلیلیں ہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت تراویح ہے۔ یا تو وہ ضعیف ہے، یا تو وہ مسترب ہے، یا اس طرح کی روایتیں ہیں جو قابل قبول نہیں۔ لیکن 11 رکعت کی جو حدیث ہے، 11 رکعت کی جو روایت ہے، وہ صحیح ہے اور صریح ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس کے علاوہ صحیح ستہ کی دوسری کتابوں کے اندر ہے، اس کے علاوہ دوسری جو غیر صحیح ستہ کتابیں حدیث کی، اس کے اندر موجود ہیں، بالکل صحیح سند کے ساتھ، صاف ستھری روایت ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض کا عمل پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر 20 ہے، 36 ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی رکعتیں ہیں، 40 بھی مل جاتی ہیں، بعض روایتیں حسن بھی ہیں۔ لیکن وہ صحابی کا عمل ہے، وہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں جتنا بھی چاہیں پڑھ لیں، لیکن سنت جو ماننا پڑے گا وہ یہی 11 رکعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس ویڈیو پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہوں، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں، اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو، اور پھر ختم قرآن کیا ہو، جو تمہارا عمل ہے۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے لے گئے، کچھ بزرگوں سے لے گئے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگاں نہ پڑھے ہے کہ حضور پاک نہ پڑھے۔ اب آپ ثابت کر دو۔ اس ویڈیو کے اندر مولانا الیاس گھمن صاحب چیلنج کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جس کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ 5 سوالات ہیں اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کے اندر، کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ 11 رکعت سنت ہے تو اس سے یہ سوال کرو کہ کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہو۔ نمبر 1 گنتے جائیے، 8 رکعت پڑھی ہو۔ نمبر 2 پورا مہینہ پڑھی ہو۔ نمبر 3 باجماعت پڑھی ہو۔ نمبر 4 مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ نمبر 5 اور ختم قرآن بھی کیا ہو۔ یہ 5 باتیں ثابت کرو اللہ کے رسول سے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کچھ صحابہ سے لیں گے اور کچھ بزرگوں سے لیں گے، اور جب ہم کہہ دیں کہ بزرگوں سے سنا ہے تو کہتے ہیں کہ کلمہ بزرگوں کا پڑھے ہو یا حضور پاک کا پڑھے ہو۔ یہ ویڈیو کلپ کا جو مولانا الیاس صاحب نے جو کہا ہے، فرمایا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اس کے اندر 5 سوالات ہیں۔ یہ سوالات جو ہیں مولانا صاحب 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے شکار ہیں اس ویڈیو کلپ کو سننے کے بعد۔ پہلا تو جہالت کے شکار ہیں، یعنی ان کو حدیث کا علم نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں بھی یہ گمان رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات ہو سکتی ہے، دوسری بات کیا ہے؟ عصبیت کے شکار ہیں۔ تقلید کا چشمہ اتنا ڈارک پہنا ہوا ہے کہ ان کو ہر چیز کالی نظر آ رہی، ان کو ہر چیز کالی نظر آ رہی۔ تقلید کے چشمے نے انہیں اندھا کیا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے بھی لگتی ہے، یہی بات، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ جو اتنی گہرائی سے فقہ احناف کو ثابت کرنے کے لیے کیا سے کیا تعویل کرتے ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ یہ امید رکھنی چاہیے، اور یہ خیر امید اچھی ہے، لیکن
جو دوسری وجہ ہے وہ بہت بری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ 11 رکعت پڑھنے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت پڑھی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں باجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 ہی دن ثابت ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ سوالات کر رہے ہیں کہ 8 رکعت پڑھی ہو، پورا مہینہ پڑھی ہو، پورا مہینہ پڑھی ہو، اللہ کے رسول سے 3 دن ثابت ہے نا۔ ہم جو پیش کرتے ہیں عام طور پر جو دلیل پیش کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جماعت کرائی، پھر دوسرے دن جماعت کرائی، تیسرے دن جماعت کرائی، 3 دن جماعت کرائی ہے، بیچ میں وقفہ کیا ہے، کسی حدیث میں وقفہ کیا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ فرض سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو تمہاری دلچسپی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرض نہ قرار دے دے، امت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹاپ کر دیا، جماعت کرانا بند کرا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں کوئی ایک ٹکڑی میں بٹ کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی فردن پڑھ رہے ہیں، تو تمام کو ایک امام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو یہ جو جمع کر دیا، یہ جو جمع کیا، یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر جمع کیا، 20 + 3 پر، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے 20 رکعت پر جمع کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس کتاب کے اندر، جس حدیث کی کتاب کے اندر یہ 20 رکعت والی نماز کا ذکر ہے، وہیں پر 11 رکعت والی نماز کا بھی ذکر ہے۔ دونوں حدیثیں پے در پہ ہیں۔ اور یہ کون سی کتاب ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا مالک۔ موطا مالک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت والی بھی روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور 11 رکعت والی بھی حدیث موجود ہے۔ جب دونوں حدیثیں موجود ہے تو 20 والی، کیونکہ فقہ احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ 20 پڑھنا چاہیے، اسی لیے 20 لیتے ہیں، اس روایت کو قبول کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 والی جو روایت ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ ان دونوں حدیثوں میں 20 والی جو نماز کا ذکر ہے جس میں حضرت عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ضعیف ہے، اور 11 رکعت والی جو نماز ہے وہ صحیح ہے محدثین کے نزدیک۔ تو جب ایک حدیث کے اندر ہے 20 رکعت اور حضرت عمر ہی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہی عمل ہے، ان کا ہی ایکشن ہے، اور اسی کتاب کے اندر اسی محدث نے، اسی امام نے دوسری جو 11 رکعت والی بھی حدیث کو نقل کیا ہے جو کہ حضرت عمر سے ہی ہے، ان کا ہی بیان ہے، وہ صحیح روایت ہے۔ تو ایک ہے 20 رکعت اور ایک ہے 11 رکعت۔ 20 رکعت والی ضعیف ہے اور 11 رکعت والی صحیح ہے، تو قبول کس کو کرنا چاہیے؟ 20 والی کو یا 11 والی کو؟ یقیناً 11 والی کو، کیونکہ وہ صحیح روایت ہے۔ لہٰذا یہ جو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر سے ثابت ہے، پورے مہینہ پڑھنا کس سے؟ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ پورے مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ قرآن کا ختم کرنا یہ بھی بزرگوں سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ لہٰذا اسی لیے یہ چیلنج پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہو، نمبر 2 پورا مہینہ پڑھی ہو، نمبر 3 باجماعت پڑھی ہو، نمبر 4 مسجد نبی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں بھی حکم دیا ہو، نمبر 5 اور ختم قرآن بھی کیا ہو، اور پھر آگے کہتے ہیں اب رسول اللہ کے بجائے کچھ صحابہ سے لیں گے اور کچھ بزرگوں سے لیں گے، یعنی کچھ صحابہ سے دلیلیں لیں گے اور کچھ بزرگوں سے دلیلیں لیں گے۔ اور جب ہم کہیں گے کہ بزرگوں سے سنا ہے تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کا کلمہ پڑھے ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہم کب کہتے ہیں؟ یہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھے ہو یا بزرگوں کا؟ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا قول پکڑا جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کس کا پڑھے ہو۔ اب یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات احادیث کے اندر ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ 2 میں سے کوئی ایک ہیں، حدیث کا علم نہیں ہے یا پھر تقلید کا ڈارک چشمہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، ڈارک گلاس، جس سے ان کو ہر چیز ڈارک ہی نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ لیجئے، پہلا کیا ہے؟ کوئی ایک حدیث پیش کرو جس میں 8 رکعت ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 1718 اور اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: انا عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة. کیا ہے؟ 8 رکعت پڑھی ہو. اس میں کیا ہے؟ ام المومنین زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے. ہم وہی کہتے ہیں 11 رکعت پڑھتے. 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یا 10 رکعت آپ تراویح مان لیجئے اور 1 رکعت وتر مان لیجئے، ٹوٹل 11 رکعت. ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف بھی یہی ہے. تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی. یہ ان کا پہلا جو کیا ہے، 8 رکعت پڑھی. 8 رکعت، ہم 11 رکعت کے ہی قائل ہیں. 8 + 3 یا 10 + 1 11 رکعت. پورا مہینہ پڑھی ہو، یہ ہے ان کا کیا، پورا مہینہ پڑھی ہو. صحیح البخاری کی روایت ہے اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اسی لیے میں صحیح مسلم سے روایت پیش کرتا ہوں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث نمبر ہے 1789 1779 1779. الفاظ کچھ اس طرح سے: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز پڑھے اس کے گناہ بخشے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے کہ جو رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے. تو رمضان کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا یا 1 دن کا یا 3 دن کا؟ پورے مہینے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو کوئی بھی رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو پورا رمضان اس میں شامل ہوا، پورا مہینہ تو آ گیا. اب نمبر 3 پہ با جماعت پڑھی. نمبر 3 پہ با جماعت پڑھی ہو. یہ دیکھیے، یہ ہے جامع الترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باب کا نام ہے بابو ما جاء فی قیام شہر رمضان، یعنی ماہ رمضان میں قیام کرنے کے بیان میں. اور اس کے اندر جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، اس کے اخیر میں ہے کیا، یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، صحابہ کرام سب کے سب جمع ہو گئے، صحابہ کرام کو جماعت کرائی. پھر دوسرے دن ایسا ہوا، پھر تیسرے دن ایسا ہوا، چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کھانستے رہے، صحابہ کرام اشارے سے بلاتے رہے، لیکن اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے. جب فجر کے وقت آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوق اور رغبت کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، اسی لیے میں نے اس کو اسکپ کیا. یہ ہے. اس کے بعد صحابی یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فقلنا لہ، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فقلنا، تو ہم نے کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا، کاش کہ ہمیں نفل پڑھاتے، کاش کہ ہمیں نماز پڑھاتے، بقیت لیلتنا ہاذی، اس کے علاوہ دوسری راتوں کو بھی، لیلتنا یعنی اور راتیں. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من قام مع الامام یقینا، جو شخص بھی امام کے ساتھ قیام کرے گا، جس شخص نے بھی امام کے ساتھ قیام کیا، امام کے ساتھ تراویح پڑھی، حتی ینصرف، یہاں تک کہ تراویح ختم کر کے لوٹے گا، کتب لہ، اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، قیام لیلۃ، پوری رات کا قیام اس کے لیے لکھا جائے گا. کس کے لیے؟ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے، تراویح پڑھے. یعنی اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھایا، اور 3 دن پڑھانے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کس لیے منع کیا؟ حدیث کے ہی الفاظ ہیں، حدیث کے ہی اندر ہے کہ خدشہ فرض کی وجہ سے، کہ فرض نہ کر دے امت پر، پھر شاخ گزرے گی یہ نماز، اسی لیے خیال کرتے ہوئے. پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور راتیں
اس رات کے علاوہ اور راتیں بھی ہمیں نفل پڑھا دیں، ہمیں تراویح کی نماز پڑھا دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ، ایسا نہیں منع کیا کہ جماعت سے نہیں کرو، اللہ کے رسول نے جماعت کی ترغیب دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، یعنی پوری رات کا ثواب لکھ دیا جائے گا جو شخص بھی امام کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جماعت کے ساتھ، با جماعت۔ تو ان کا کیا تھا؟ با جماعت نماز پڑھی ہو، ایسی کوئی حدیث دکھا دو۔ یہ حدیث صحیح ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 806، اور یہ روایت جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حدیث ہے، موجود ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں بھی حکم دیا ہو تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، جو شخص بھی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام صرف مسجد نبوی میں ہی ہوگا۔ اور اس موطا مالک کی اس حدیث پر بھی غور کیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ الگ الگ کونوں میں ایک ایک امام کو پکڑ کے 2-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو تمام کو ایک امام کے پیچھے نماز اکٹھا کیا، یعنی صحابہ کرام جماعت سے پڑھ رہے ہیں لیکن ان تمام کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کیا ہوا کوئی کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب، اللہ کے رسول کا قول موجود ہے، اللہ کے رسول کا عمل موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے 3 دن دکھایا، اس کے بعد خدشہ فرض کی وجہ سے چھوڑا، لیکن لوگوں کو یہ تلقین ضرور کی کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ پڑھے گا پوری رات تراویح کا ثواب دیا جائے گا اس کو۔ اب یہ دیکھیے مسجد نبوی کا بھی ہو گیا، مسجد نبوی کے علاوہ ہو گیا، اور ختم قرآن بھی کیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ختم قرآن کرنا کوئی فرض نہیں ہے، ختم قرآن کرنے کی اجازت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ کے رسول کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5052، حدیث نمبر ہے 5052، کتاب فضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن، یعنی 5052 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرو۔ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رمضان پورا 1 مہینہ ہے اور 1 مہینے میں قرآن مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے آپ کا جو چیلنج ہے، اس کو کس زمرے میں رکھا جائے؟ عصبیت، تقلیدیت کے زمرے میں رکھا جائے یا پھر جہالت کے زمرے میں رکھا جائے؟ یہ آپ حضرات خود فیصلہ کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 11 رکعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں تراویح پڑھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، اور اسی پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام راتوں کو نفلیں پڑھا کرتے تھے، راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر جو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ اہتمام 11 رکعت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ جو روایت ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے، 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر ڈیٹیل صرف اسی بات پر، اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے، ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کسی بھی طرح کا پھر بھی سوال رہتا ہو، باقی رہتا ہو، تو آپ حضرات ضرور کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ایک بات اور ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کام کو سنت سمجھ کر عمل کر کے اپنا وقت ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبادات کے معاملے میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں قیاس جائز نہیں ہے، عبادات کے معاملے میں قیاس جائز نہیں ہے، قیاس نہیں کر سکتے۔ عبادات جو ثابت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وہی کر سکتے ہیں، وہی جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول سے تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اللہ کے رسول سے 8 رکعت بھی ثابت ہے، پورا مہینہ بھی ثابت ہے، باجماعت پڑھنا بھی ثابت ہے، اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں بھی ثابت ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اس چیز کو آپ نے عمل میں لیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ حضرات نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔